In the name of Allah, who is most gracious and ever merciful. Dear teachers and my class fellows, Assalamu alaikum. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کی تقریب کا انعقاد کشمیر کی آواز بلند کرنے کے لیے کیا گیا ہے. جی ہاں، وہی کشمیر جس کو خوبصورتی کی بنا پر جنت کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن صد افسوس کہ آج وہ کشمیر انگار وادی بنا ہوا ہے. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا عثمان احمد کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس تقریب کا آغاز کریں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اب میں آفاق احمد کو دعوت دینا چاہوں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت کا نذرانہ پیش کریں. آفاق احمد. پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، ہمیں اب سمندر سے کوئی بادل کھینچ لانا ہے. فقط پہرا نہیں کرنا اب ان تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. میری آج کی گفتگو تھرتھراتی ہواؤں میں تڑپتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گونجتی ہے. میری آج کی جسارت معصوم بچوں کے لاشوں کے نام، میرا آج کا جوش و ولولہ ان ماؤں کے نام جن کے جگر چاک ہوئے، میرا غصہ ان حکمرانوں کے نام جو سکون کی میز پر بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرتے ہیں. اصول بیچ کر مسلط خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. کشمیر جنت نظیر وادی پہ اپنے خیالات کی اظہار کے لیے تشریف لائیں گی سنبل فاطمہ. شکریہ سنبل. سامعین، آج کشمیر لہو لہو ہے. وہ کشمیر جہاں کبھی بہتے نالوں اور آبشاروں کی آوازیں آتی تھیں، آج وہاں بچوں کی چیخیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں. وہ کشمیر علم و حکمت کی جگہ جہاں کبھی تعلیم تقسیم ہوتی تھی، تدبر بانٹا جاتا تھا، جہاں صوفیہ کرام نے جنم لیا، آج وہاں سلگتے ہوئے شعلے جنم لیتے ہیں. امن کے ٹھیکیداروں کو پکارتے ہوئے بچے ٹیبلو پیش کریں گے. اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے لہو کا شور سنو. اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ غم نہ کر، سر سلامت نہیں رہتے جہاں دستار کے بیچ، کاش کہ اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے، شعلے اگلتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے گلزار کے بیچ. حضرات، 1947 کا سورج برصغیر میں آزادی کا سورج بن کر طلوع ہوا، مگر کشمیر میں پھر بھی سورج گہن رہا. برطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں کی چالاکی اور ہندوؤں کی سازش آخرکار رنگ لائی اور کشمیر بھارت کی جھولی میں جا گرا. معزز سامعین، آج کشمیر کی وادی آزادی کے نعروں سے گونج رہی ہے، چشموں کا پانی شہیدوں کے لہو سے سرخ ہو رہا ہے. آج کشمیر سلگتا ہوا سوال بن کر اقوام متحدہ کے ماتھے پر چمک رہا ہے. مسئلہ کشمیر میں اقوام متحدہ کا کردار پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اسامہ حارث. کب تلک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی، یا خدایا توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو، دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو. معزز سامعین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کوئی محمد بن قاسم نہیں، کوئی عمر نہیں، کوئی خالد بن ولید نہیں جو کشمیریوں کو نمرود کی نسل سے بچا سکے. یوم یکجہتی کشمیر کے موضوع پر ایک بہترین تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد احمد کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ توڑ دے ظلم کے ہاتھوں کو کہ یا رب ہم سے، توڑ دے ظلم کے ہاتھوں کو کہ یا رب ہم سے، اہل کشمیر کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، اہل کشمیر کے آنسو
نہیں دیکھے جاتے۔ آمین۔